چلو بھائی بڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، آگے بڑھو۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي والصلاة على أهلها ولعنة الدائمة على الأعداء أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خالدين محمد وآل محمد صلوات سے دعا کرو میں جواب دوں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ اپنی عبادت کا تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخلین، انہیں عن قریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن ہم نے تو سنا تھا کہ عبادتیں انسان کے تکبر کو مٹا دیتی ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ سجدے میں زمین کو خاک پر رکھ دینے سے انسان کا غرور خاک میں مل جاتا ہے، لیکن یہاں خدا فرما رہا ہے کہ لوگ میری عبادت کو تکبر کر رہے ہیں۔ اللہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ عبادت گزار نہیں ہیں، نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، کام بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر عبادتوں میں متکبر ہیں، نمازوں میں متکبر ہیں، روزوں میں متکبر ہیں، عبادتوں میں متکبر ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ عبادتیں انجام دے اور عبادتوں میں تکبر سے کام لے؟ دیکھیے بات سمجھنا اساسی ہے، بغیر کے سمجھنا ہوتا ہے، وارثان کتاب کا کرنا ہوتا ہے۔ جب قرآن کے وارثوں سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو وہ جواب ملا جو روایات آگیا کہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے، جو عبادت تو کرتے ہیں مگر یعنی خدا ایسی نمازوں کو تکبر والی نمازیں شمار کرتا ہے جو نمازوں میں دعا نہ ہو، ایسے روزوں کو تکبر والی روزے شمار کرتا ہے جو روزوں میں دعا نہ ہو۔ جہاں تک معاملہ دعا کا کہ پوچھنے والے میں حضور کو لکھا کہ بندہ ایک بندہ ہے، دو لوگوں نے ایک وقت نماز کا آغاز کیا، ایک وقت نماز کو تمام کیا، ایک نے اپنی نماز میں قرآن کی آیتیں زیادہ پڑھی، دوسرے نے اپنی نماز میں دعا زیادہ مانگی، دونوں میں سے افضل کون ہے؟ بہتر کون ہے؟ امام نے فرمایا دونوں اچھے ہیں، دونوں بہتر ہیں۔ امام والے تو میں بھی جانتا ہوں دونوں اچھے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ فرمایا دونوں میں سے دعا والی نماز زیادہ بہتر ہے، اس نماز میں دعا زیادہ مانگی۔ واللہ قرآن کو سب پڑھ لیتے ہیں، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، ایک اقرار میں پورا قرآن کہنے والے مل جائیں گے، لیکن دعا مانگنے کا سلیقہ ہمارے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ، کہیں آپ کو صحیح پر سچادیاں دینے والے زین العابدین نہیں ملیں گے، کہیں آپ کو دعائیں قبائل تعلیم کرنے والے امیر المومنین نہیں ملیں گے۔ دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں، نرس کروں دل و معصومین نے سکھائی، وہ صرف دعائیں نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں معصوم کے کام کر رہے تھے، دعائیں تعلیم فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں تقیہ کا زمانہ تھا، جب میں ایسے پڑھ لکھ پاتا تھا، نہ جیسے تعمیر نہ پاتے تھے، نہ جیسے ذاکرین فضائل پڑھ پاتے تھے، تو معصومین اپنے فضائل کو آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچاتے؟ انہی دعاؤں میں، انہی اذکار میں، انہی وظائف میں، کیا کہنے سبحان اللہ۔ آنے والی نسلوں تک پہنچا۔ اب یہ دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ لوگ غلاف ہے جنت معرفت آل محمد کا کعبہ چھپا ہوا ہے۔ واہ واہ بھائی بابا، جیو رسول نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، تفصیل کرتے ہوئے کیا وہ لوگ مراد ہے جو عبادت کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے؟ یعنی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ایسی نمازوں کو تکبر بہت پرسکتا سننے کو نظر کر رہا ہوں، اللہ ایسی نمازوں کو تکبر والی نمازیں شمار کرتا ہے جن نمازوں میں دعا نہ ہو۔ اللہ
اللہ ایسے روزوں کے تکبر والے روزے شمار کرتا ہے جن روزوں میں دعا نہ ہو. اللہ ایسے سچوں کو غرور والے سچے شمار کرتا ہے جن سچوں میں دعا نہ ہو. لیکن ایک بات سمجھ میں آئی, اللہ کو نماز سے زیادہ نمازی کی دعا پسند ہے, روزے سے زیادہ روزہ دار کی دعا پسند ہے, حج سے زیادہ حاجی کی دعا پسند ہے, سچوں سے زیادہ سچا کرنے والوں کی دعا پسند ہے. اللہ نمازی کی دعا کو پسند کرتا ہے, روزہ دار کی دعا کو پسند کرتا ہے, حاجی کی دعا کو پسند کرتا ہے. اللہ کو مومنین کی دعا پسند ہے, متقین کی دعا پسند ہے, زاہدین و صالحین و صالحین کی دعا پسند ہے. اللہ کو مومنین کی دعا پسند ہے. اللہ کو مومنین کی دعا پسند ہے, مومنین کی دعا. کیا کہنے سبحان اللہ. جس اللہ کو مومنین کی دعا اتنی پسند ہے اس اللہ کو امیر المومنین کی امیر المومنین کی دعا اتنی ہی پسند آئی کہ جس کا وجود ابھی کی دعا کا پیکر تھا. جو سراپا امیر المومنین کی دعا تھا وہ وجود خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اس وجود کو اپنے پاس سے بات کا آئینہ بنا دیا, پاس سے بات کا مظہر بنا دیا. کیوں آپ غور نہیں کرتے, وہ بھی دینا ہاتھوں کی عطا کرتا ہے, بے شک سبحان اللہ. وہ قاضی الحاجات تھا لہذا اسے باب الحوائج بنا دیا. وہ ذو فضل تھا تو اسے ابو فضل بنا دیا. واہ, کیا کہنے سبحان اللہ. عجیب بات ہے, جو خط کل عباس نے حسین کے خیموں کے باہر پہنچا تھا وہی خط آج کی حسین کے عزاخانوں کے باہر کوئی یزیدی آپ آیا تھا سبحان اللہ. مولانا پاس کا معاملہ یہ سب کی نظر ہوتی ہے, لوگوں نے ہمارے دیکھے وہ بھی بھول نہیں رکھے, یہ خطیب عالم محمد سے زندہ یاد آتا ہے. سب کی نظر ہوتی ہے مولانا عباس کی حاضری ہے, تفریح کی گئی ہے, یہ بھی کچھ سمجھایا جا رہا ہے. یہ بادشاہوں کے پرانے طریقے جو ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ کے آگے نظر پیش کی جاتی ہے اور لشکر کے سردار کے آگے حاضری کی جاتی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کیا کہنے بھائی, واہ واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, سب کی حاضری ہوتی اور حاضری میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنا ہے. آپ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دی ہے نا, سماج کرتی ہے, دل سے لگا کیا کیا چیزیں رکھی. حاضری حاضری سرکار کے سامنے حاضری سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنا ہے, کون پرایا. ہو سکتا ہے جو نظر پیش کر رہا ہو بادشاہ کے آگے, ہو سکتا ہے جو کسی اور ملک کے بادشاہ نے بھی جو بادشاہ سمجھ رہا ہے وہ بھی نظر پیش کر رہا ہے. حاضری وہی لگائے گا سرکار کے آگے جو واقعی اپنا ہوگا. مولا عباس کی حاضری سے ایک خاص عمل کو محسوس کیا کہ عباس کی حاضری کے لیے بیٹھو تو کچھ اور کرو نہ کرو, یہ ضرورت جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. مولا عباس کی حاضری چلتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے اور کیا عمل کیا جاتا ہے. آپ سمجھ لیجیے عباس سیدہ کا وہ بیٹا ہے جو کسی روادار قاتل سیدہ کو اپنی حاضری میں چلنے دیا. یہ بھی عمل جو ہمارے بزرگوں میں رکھا ہے وہ بھی کچھ سمجھ کے رکھا ہے. جب حاضری جو ہے وہ خاص عمل پیدا فضائل کی ایک کائنات ہے, مصائب کی ایک پوری کائنات ہے. جیسے فضائل
فضائل اتنے ہیں کہ مسائل اللہ پورا دن آپ کو سنیں مسائل جو سب کے ذریعے آپ کو ان سے اللہ آمین. اس عباس کی بارگاہ میں حاضری دے، اس حاضری کے صدقے میں وہاں حاضری ہو، وہاں اس عباس کی بارگاہ میں پہنچے جس عباس کی قبر یوں لگتا ہے ایک کسی بچے کو آپ مجھے بتائیں آپ سنتے رہتے ہیں اور استعمال ہو گئی آپ سنتے رہتے ہیں ایسے آپ کو بچے بنا واقعہ رفیع کرتا ہے مہدی مہرگلوم کے زمانے کا واقعہ ہے. مولا عباس کے روزے میں مرمت ہو گئی تھی، کچھ متقی پرہیزگار مزدوروں کا اہتمام کیا گیا، کہا گیا کہ جاؤ سردار عباس میں مولا عباس کی قبر کی مرمت کرنے کے لیے سردار مزدور سردار میں اترے، کچھ دیکھا واپس آئے کہنے لگے ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے جو چیز ہم نے سنی ہے اسے صحیح ماننے کا جو آپ دیکھ کر آ رہے ہیں اسے صحیح ماننے. میں نے غلوم نے کیا سنا ہے؟ آپ نے تو سنا تھا عباس بڑے طویل القامت ہے، دیکھ کر آئے کہ قبر اتنی چھوٹی سی ہے کہ اللہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ جواب دیا گیا وہ یہی تھا کربلا میں دشمنی کس سے تھی، کس کا کچھ تھا. کربلا میں جو ظاہر ہوا سب نے فوجوں نے کہا تھا آپ کو آپ کے بابا کی طرف سے نفرت کر رہے ہیں. تو فوجیں بھی جانتی تھی کہ علی سے سب سے زیادہ مشابہت کون رکھتا ہے. جو لاشا حسین مقتل میں چھوڑ کے آئے تھے اس لاشے سے علی کے بدلے لیے گئے. علی جان گرامی ملائن جمع ہوئے. لاشا ایک جملے میں تمام کر رہا ہوں. لاشا جو آقا حسین حسب وصیت مولا عباس کی وصیت کے مطابق مقتل میں چھوڑ کر آئے تھے، اس لاشے کے ساتھ وہ ظلم اٹھایا گیا.